قربانی کا فلسفہ یہ ہے، اصل قربانی انسان کی ہے، بیٹے کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں جانور کی قربانی دی ہے۔ یہ جو آج پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جانور ذبح کرتی ہے، یہ انسانی جان کا اور انسانی قربانی کا بدل ہے۔ یاد رکھیے، بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان پوری دنیا میں اربوں جانور ذبح کر دیتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ یہی پیسہ فلاح و بہبود کے کاموں پہ لگایا جا سکتا ہے، رفاہی کاموں پہ لگایا جا سکتا ہے، یتیموں کو دیا جا سکتا ہے، بیواؤں کو دیا جا سکتا ہے، غریبوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، آپ صرف اور صرف قربانی کریں گے، انسانی جان کا بدل آپ نے یہی کرنا ہے۔ اگر آپ قربانی کی جگہ کروڑ روپیہ صدقہ کریں گے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایک اصول ہے، اسے اصول ثلاثہ تکوینیہ کہتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے، اور ہر چیز کے روح پر اثر انداز ہونے کے لیے اس کے بدن کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تین اصول ہیں، یاد رکھنا، تو آپ کو قربانی کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ مثلا ہماری ایک شکل ہے انسان کی اور ایک حقیقت ہے۔ شکل نظر آتی ہے، حقیقت نظر نہیں آیا کرتی۔ ہمارا ایک بدن ہے اور ہماری ایک روح ہے۔ بدن دکھائی دیتا ہے، روح دکھائی نہیں دیتا۔ روح تک کوئی چیز، کوئی اثر پہنچانے کے لیے ہم ڈائریکٹ روح تک اپروچ نہیں کر سکتے، بدن کے ذریعے ہی ہم روح پر کوئی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس بدن کو آپ گرم کریں تو روح کو بھی گرمی لگے گی، اس بدن کو ٹھنڈا کریں تو روح کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی۔ گویا روح تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بدن ہی ہوتا ہے، اور بدن کی بقا کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اور روح کی بقا کے لیے بدن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس اصول پر آپ قربانی کو پرکھیے تو قربانی کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ شکل جانور کا ذبح کرنا ہے، اور حقیقت اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر ایک محبت کو خدا کے لیے قربان کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی تو انسانیت کو یاد ہے، بچے بچے کو قربانی کا واقعہ یاد ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اور محبوب چیزیں اللہ کے لیے قربان کی ہیں، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، اپنی زندگی میں ہر محبوب چیز کو خدا کی محبت پہ قربان کیا۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں چار چیزیں ہر انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، بلا تفریق مذہب، مسلمان کو بھی کافر کو بھی، بلا تفریق جنس، مرد کو بھی عورت کو بھی، بلا تفریق معیار، پڑھے لکھے آدمی کو بھی جاہل کو بھی، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی، شہری کو دیہاتی کو۔ چار چیزوں سے محبت ہوتی ہے، وطن کے ساتھ، مال کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اور جان کے ساتھ۔ ہر انسان محبت کرتا ہے، ہر انسان، اور اس میں ترتیب بھی ہے، سب سے پہلے وطن کی محبت، پھر مال کی محبت، پھر اہل و عیال کی محبت، پھر جان کی محبت۔ ان چار محبتوں میں ہر پہلی محبت سے دوسری محبت سخت ہوتی ہے، ہر دوسری کو پانے کے لیے پہلی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ مال بہت پیارا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ وطن چھوڑا، آپ نے مال کمایا، مال سے اب زیادہ پیاری اولاد ہوتی ہے۔ زندگی بھر کی پونجی انسان اولاد پہ قربان کر دیتا ہے، اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب انسان کو اپنی جان ہوتی ہے۔ جب ان تین محبتوں سے انسانی جان کا تقابل ہوتا ہے، جان خطرے میں ہوتی ہے، انسان کہتا ہے وطن جائے، مال جائے، بیوی بچے جائے، میں بچ جاؤں، جان بہت پیاری۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹی کی قربانی نہیں دی، سب سے پہلے جب انہوں نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا تو ان کے باپ آدر نے کہا، یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اے بیٹا ابراہیم، یہ کیا تو نے رب واحد کی، ایک رب کی جو ہے ضد لگائی ہوئی ہے، کسی اور کو رب نہیں مانتا، اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا، اللہ کی توحید سے باز نہیں آئے گا، بیٹا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، اور اگر مارا نہ تجھے میں نے، وہجرنی ملیہ، میری نظروں سے دور ہو جا، چلا جا میرے وطن سے، ملک کو چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا جان میں وطن تو چھوڑ دوں گا، خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا۔ وطن چھوڑ دیا، اپنی بیوی سارہ اور لوط
بھتیجے کو لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک لمبا واقعہ آتا ہے، ایک بادشاہ نے ہاجرہ نام کی لونڈی خدمت کے لیے پیش کی۔ عمر ہو گئی تھی 80 سال۔ حضرت سارہ نے کہا ابراہیم میں بانجھ ہوں، اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی، بڑھاپا آ گیا ہے، اس لونڈی کو آزاد کر کے اس کو بیوی بنا لیں، شاید اللہ اس سے آپ کو اولاد دے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کیا۔ اب کنعان سے شام چلے گئے، شام میں رہ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ آیا، 80 سال 82 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ عطا کیا، بڑھاپے کے اندر اسماعیل پیدا ہوئے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اونٹنی پر بٹھایا، چل پڑے، ساتھ جبرائیل جا رہے۔ راستے میں کوئی خوبصورت بستی سرسبز و شاداب وادی آتی ہے، پوچھتے جبرائیل کیا یہاں پر بچوں کو چھوڑ دوں؟ کہا نہیں۔ چلتے چلتے مکہ پہنچائے، 1 مہینہ سفر کرتے کرتے۔ یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، سبزہ نہیں، بے آب ہو گیا وادی، ٹیلے ہی ٹیلے، خوفناک صورتحال تھی۔ حکم ہوا ہاجرہ کو اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، سواری سے نیچے بھی نہیں اترنا۔ اللہ اکبر! ان قربانیوں پہ بھی ذرا نظر رکھیے۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو اتارا اور پلٹ گئے شام کی طرف۔ حضرت ہاجرہ پیچھے سے آواز دیتی ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ مجھے اور اسماعیل کو مارنا چاہتے ہو؟ اس لق و دق سے رام ان ٹیلوں میں خشک جگہ پہ، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، پرندہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، ہم تو مر جائیں گے۔ نہیں جواب دے رہے، بار بار پکارا۔ حضرت ہاجرہ کو خیال ہوا میرے شوہر اللہ کے پیغمبر ہیں، خلیل ہیں اللہ کے، وہ بیوی کے ساتھ اور بچے کے ساتھ یہ ظلم نوا نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئی شاید اللہ کا حکم ہے۔ آواز ابراہیم کیا خدا کا حکم ہے؟ پیچھے پلٹے بغیر کہہ دیا ہاں خدا کا حکم ہے۔ فرمایا پھر کوئی پرواہ نہیں، چلو چلے جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے وہ جانے اور ہم جانے، جاؤ۔ چلے گئے۔ چند سال کے بعد پھر بھیجا، اور پھر مکہ میں 3 دن وہ خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، سو بیٹے کے گلے پہ بھی چھری پھینک دی۔ اب دیکھیے 4 محبوب چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی۔ وطن چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام مویشی رکھتے تھے، جانور رکھتے تھے، جب ہجرت کی تو جانور مال بھی چھوڑ دیا، مال کی قربانی بھی دی اور بیوی بچوں کی قربانی بھی دی، بچے کو ذبح بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک جان کا مسئلہ رہ گیا۔ نمرود نے کہا ابراہیم خدا کی توحید چھوڑ دو، مجھے رب مان لو۔ کہا نہیں مانتا۔ کہا پھر تمہیں آگ میں جلنا پڑے گا۔ کہا آگ میں جل سکتا ہوں، خدا کی سوا کسی کو رب نہیں مان سکتا۔ تو رسیوں میں جکڑ کر نمرود نے آگ میں پھینک دیا۔ 4 محبتیں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی۔ اس لیے دوستو قربانی کا فلسفہ یہ ہے، قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، خون بہانے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی شکل ہے، یہ اس کی صورت ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ قربانی کی حقیقت، قربانی کی روح، وہ خدا کا حکم ماننا اور ساری محبتوں کو اللہ پہ قربان کرنا ہے۔ جب تک ہر محبوب چیز کو ہم اللہ کے لیے قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم 100 سال کی عمر میں ہزاروں جانور ذبح کر دیں، ہم قربانی نہیں کرنے والے ہیں، کیونکہ قربانی محبتوں کی قربانی کا نام ہے۔ تمام خواہشات کو، محبتوں کو اللہ پہ قربان کرنے کا نام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بستر سے اٹھ کر مسجد میں آ نہیں سکتے، حشر میں قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہم قبروں سے اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ ابھی تو تم گھروں سے اٹھ کے مسجد نہیں آ سکتے ہو، نماز کے لیے نہیں آ سکتے ہو، اتنی تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتے ہو، نیند نہیں چھوڑ سکتے ہو، اور تم جنت میں جانے کے خواب دیکھتے ہو۔ جانور ذبح کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، محبتوں کو خدا کی محبت پہ قربان کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اصل قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے، ہر محبوب چیز کو جب خدا کا تقاضا آئے اللہ کی محبت پہ قربان کیجئے۔ یہی مسلمانوں کے لیے قربانی کی حقیقت اور قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت پر، ساری محبتوں کو قربان کرنے والے بن جائیں۔